مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اب وہ اٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کے گھر پہ گئے ہیں۔ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک قسم کا ایک سیز فائر جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا جناب۔ میری ایک پی ٹی آئی کے رہنما سے آج بات ہوئی تھی، انہوں نے خود یہ مجھے کہا کہ انہیں خود ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ لاہور کا جلسہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں اس وقت اپنے اسٹوڈیو کے اندر موجود نہیں ہوں۔ اسلام آباد آنا ہوا ایک دن کے لیے، تو اس وجہ سے بس اسلام آباد سے اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ لاہور کا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے دوبارہ اپنے اسٹوڈیو سے ہی کریں گے۔ لیکن بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی پچھلے 12 گھنٹے میں، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انہونی ہوئی ہے جی، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اب وہ اٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کے گھر پہ گئے ہیں، اور وہ ہیں جناب اسد کیسر صاحب، جن سے ملنے کے لیے اب اس مرتبہ مولانا صاحب وہاں پہ گئے۔ اچھا، ظاہری بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی اس کے اوپر کافی تنقید کی تھی۔ ہم نے بار بار یہ کہا تھا کہ جناب آپ لوگ اٹھ کے بار بار جا رہے ہیں وہاں پہ، وہ ایک دفعہ بھی ابھی تک آپ کے کسی رہنما کے گھر کے اوپر نہیں آئے ہیں۔ لیکن اب مولانا صاحب نے وہ روایت جو ہے اس کو ایٹ لیسٹ توڑ دیا ہے، اور وہ اسد کیسر صاحب کے گھر پہ گئے، اور ان سے ان کی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو ہوئی، اور مولانا صاحب نے جو ہے وہ ٹوٹلی پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی انہوں نے سپورٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اسد کیسر کے پاس جو ہے وہ اس لیے آیا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے بہت کھانے کھائے ہیں۔ تو ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا کہ جی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ سابق صدر عارف الوی اور رؤوف حسن نے بھی زہرانہ میں شرکت کی۔ عارف الوی صاحب بھی ایکچولی مولانا صاحب کے پاس جو ہے وہ پہلے گئے تھے، اور اسد کیسر نے گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر جا کر انہیں زہرانے کی یہ دعوت دی تھی، اور آئینی ترامیم کے بعد حمایت حاصل کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن وفود نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور اس سلسلے میں اسد کیسر جو ہے وہ کافی متحرک رہے ہیں۔ زہرانے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کھانا کھانے آئے تھے، کھانا کھا کر چل دیے، ہم نے حکومت کا مجوزہ مسودہ یکسر مسترد کیا ہے۔ اب وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مسودہ نہیں ہے، پھر جو مسودہ دیا گیا وہ کیا تھا؟ کسی کو مسودہ دیا گیا، کسی کو نہیں دیا گیا۔ جو ہمیں مسودہ دیا گیا اس کا مطالعہ کیا، وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھا۔ یہ ملک اور قوم کی امانت میں اس سے بڑی خیانت نہ ہوتی اگر ہم ان کا ساتھ دیتے۔ تو صحافی نے سوال کیا کہ آج بڑی خبریں چلی ہیں کہ عمران خان نے آپ کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا، جس پہ مولانا نے کہا کہ میں بھی کوئی جواب نہیں دے رہا۔ تو ایک قسم کا دونوں رہنماؤں کے درمیان آپ سوچیں کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک قسم کا ایک سیز فائر جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو یہ دن بھی دیکھنا تھا جناب، یہ دن بھی پاکستانی سیاست میں دیکھنا تھا۔ تو وہ بیچارے لوگ، مجھے تو ان کے اوپر ترس آتا ہے جو عمران خان کے جلسے کے اندر بیٹھ کے ڈیزل ڈیزل کے نعرے مارتے تھے، اور مولانا فضل الرحمان کے وہ جو کارکن تھے یا چاہنے والے یا ووٹ دینے والے جو ہیں، جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ اور اسرائیلی ایجنٹ کہتے تھے۔ آپ دیکھیے سیاست کتنی بے رحم چیز ہے۔ آج دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے سے کترا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، دس از پالیٹکس، برداشت کیجیے۔ تو یہ دن بھی آنا تھا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ بائی دا وے، اس کے بعد مولانا صاحب جو ہیں جب گھر واپس آئے روٹی چھوٹی کھا کے، کھانا شانا کھا کے، تو اس کے بعد محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے وہاں پہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب سے بھی ان سے جو ہے بڑی تفصیلی ملاقات کی۔ تو مطلب جوڑ توڑ کا جو سلسلہ ہے نا وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ مولانا کو اپنی سائڈ پہ کھینچ رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب کا فی الحال جو آج کی ڈیٹ میں جو سکور کارڈ ہے نا وہ کافی حد تک پی ٹی آئی کی طرف ہی فی الحال لگ رہا ہے۔ خان صاحب نے بھی، اب ذرا خان صاحب کی طرف آ جائیں، وہ ڈیالہ جیل میں تھے، انہوں نے بھی وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلا اور پھر بھی ہار گئے۔ آئینی ترمیم 3 امپائروں کو توسیع دینے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے۔ ان امپائرز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں، اور توسیع اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دے سکیں۔ اس میں چوتھے ویسے بائی دا وے آرمی چیف کی بھی بات ہے، کیونکہ وہ جو آئینی ترامیم ہے اس میں جو سروسز چیفز ہیں ان کے اوپر بھی ایکسٹینشن کا فرق پڑے گا، اور ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے۔ تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ عدالتی آئینی ترمیم والا معاملہ تو اب ریورس ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے، ان کو ترمیم لانی ہی لانی ہے۔ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ قاضی فائز صاحب راستے سے ہٹ گیا تو 9 مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائیں گی۔ 9 مئی کو ہماری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، آئین کے خلاف الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے۔ مجھ پر 140 کیس 9 مئی سے پہلے ہو چکے تھے، مجھ پر 2 قاتلانہ حملے بھی ہو چکے تھے، پارٹی ختم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے 9 مئی کیا گیا۔ قاضی فائز صاحب 1 سال سے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونے دے رہے، انہیں ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹس آیا تو 9 مئی کی
تحقیقات کرائے گا. 9 مئی جس نے کروایا وہی اس کا اصل ذمہ دار ہے. لاہور سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ وارنٹ دکھائیں اور گرفتار کر لیں، مگر مجھے گرفتار کر کے گھسیٹ کر لے جانے کا مقصد لوگوں کو اشتعال دلانا تھا، جس کے بعد ہر جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کی فوٹیج بھی چوری ہو گئی. نئی چیف جسٹس کے سامنے جب 9 مئی کی پریڈکشن لگے گی تو اصلیت سامنے آ جائے گی. کرش کرنے کے بعد 8 فروری کا الیکشن کروایا گیا. 8 فروری کو جو انقلاب آیا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. 8 فروری کو پی ٹی آئی بغیر لڑے جیت گئی. نواز شریف نے تو فتح کی تقریر پر تیاری کر رکھی تھی. یاسمین راشد جیل میں ہوتے ہوئے بھی جیت چکی تھی. نواز شریف کو 74,000 ووٹ دلوائے گئے. 8 ماہ گزر چکے ہیں، الیکشن ٹریبیونل کیوں کام نہیں کر رہا؟ 3 چیف جسٹس نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنائی تھی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت کو بچانے کے لیے جمہوریت کا جنازہ نکالا. اپنی طاقت بچانے کے لیے ملک کو آج دوبارہ اس نہج پر لایا جا رہا ہے. قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے. قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. سیاسی استحکام کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا موازنہ میانمار سے ہو رہا ہے. 4,000 پاکستانی کمپنیوں نے دبئی چیمبرز میں رجسٹریشن کروائی ہے. پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے. چائنا کی ترقی میں بیرون ملک مقیم چینیوں نے سرمایہ کاری کی تھی. بیرون ملک مقیم پاکستانی اثاثہ ہیں. قرضوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ان کی سرمایہ کاری اہم ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانی قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں کر رہے. دوسرا، نواز شریف، زرداری اور محسن نقوی سمیت تمام بڑوں کے پیسے بیرون ملک مقیم ہیں، یہ انہوں نے فرمایا. لاہور جلسے سے انہوں نے کہا کہ لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے. جو بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ کریں گے. قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ لاہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں. بائی دا وے، لاہور کے جلسے کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. میری ایک پی ٹی آئی کے رہنما سے آج بات ہوئی تھی. انہوں نے خود یہ مجھے کہا کہ انہیں خود ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ لاہور کا جلسہ نہیں ہوگا. یہ مت سمجھے گا کہ میں کوئی پریڈکشن آپ کو دے رہا ہوں. میں نے جو مجھے ڈاؤٹس بتایا گیا میں اسی طرح آپ کو کنوے کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن فی الحال جس ڈگر پہ کہانی چل رہی ہے نا، وہ فی الحال ایسے کوئی لچھن اس کے نظر نہیں آ رہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جلسہ ہو سکے گا. لیٹس سی اب اس مرتبہ یہ پی ٹی آئی کر پاتی ہے یا نہیں. وی نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ جی ایک صحافی نے عمران خان سے مولانا فضل الرحمان سے متعلق سوال کیا کہ ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. تو اس پہ عمران خان نے مشکوک تاثر دیتے ہوئے کہا کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. تو صحافی نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ مولانا صاحب کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ اگر وہ جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے. جمہوریت کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو متحد ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو شک بھی ہے لیکن دل بھی کر رہا ہے کٹھے چلنے کو. ایسی ہوتی ہے پالیٹکس، ایسی ہوتی ہے. آپ کو کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ لگ رہا ہو، لیکن اگر اس کے نمبر ضروری ہیں تو اس کی ساری برائیاں جو ہیں چھپ جاتی ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ امیر خان صاحب جو ہیں ماضی میں کر چکے ہیں. ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کل ایک خبر جو ہے وہ جناب اڑی تھی کہ آج جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون جو ہیں وہ کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اتحادیوں کے ساتھ مل کے کوئی گرینڈ قسم کی کوئی پریس کانفرنس جو ہے آئینی ترامیم کو لے کے ہونے جا رہی ہے. لیکن آج پھر اس کی جو ہے وہ تردید کر دی گئی. انہوں نے کہا جی کوئی ایسی پریس کانفرنس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ بار کونسلز جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اعتماد میں لیں گے. آج بعد کونسل کے اجلاس میں آئینی ترامیم پر حکومتی موقف جو ہے واضح کروں گا بعد میں. اس کے بعد انہوں نے ایک اجلاس کے اندر جو ہے انہوں نے تقریر بھی کی تھی. البتہ ایک تارڑ تو نہیں ملے. دوسرے تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ فی الحال یہی نظر آتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ڈرافٹ کو مشکوک بنایا جا رہا ہے. ڈرافٹ میں وزیر قانون، ان کی ٹیم اور اٹارنی جنرل شامل تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مثبت انداز میں بات چیت ہوئی ہے. مولانا صاحب کی ٹیم کے پاس مسودہ موجود تھا. وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ کامران مرتضیٰ اور وزیر قانون کی شکوار بات ہوئی ہے. سیاسی جماعتوں میں مزید مشاورت میں حرج نہیں. فی الحال یہی نظر آتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ آئینی عدالت کو ہیڈ کرنے سے متعلق ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. یہ تاثر دینا درست نہیں کہ آئینی ترمیم کو مسودہ کہیں اور سے آیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے اس کی تمام تر ذمہ داری کہ جی مولانا صاحب نہیں مانے، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے مشاورتی ٹیم کے اوپر ڈالی ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ قصوروار ہیں. ویسے مسلم لیگ نون کے اپنے اندر جو ہے وہ کافی حد تک یہ تاثر جو ہے وہ جا رہا ہے کہ ان کو مولانا صاحب کو جو ہے وہ صحیح طرح ڈیل نہیں کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے. اور انہوں نے ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات طے ہوئی تو وہ سمجھے کہ مشاورتی ٹیم نے معاملات طے کر دی ہیں، لیکن اتوار کو مولانا فضل الرحمان نے الگ موقف اپنا لیا. حکومتی ٹیم کی طرف سے یہ کمی رہ گئی ہوگی. رانا صاحب نے کہا کہ وہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں.
نون لیگی رہنما نے کا کہنا تھا کہ مشاورت کا عمل اگلے ہفتے 10 دنوں تک مکمل ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن اتوار کو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے جب سب کچھ ہر جگہ یہی چل رہا تھا کہ نمبر پورے ہو گئے نمبر پورے ہو گئے, تو میں نے آپ کو اس دن ہفتے والے دن یہ بات کہی تھی کہ میری جس بندے سے بات ہوئی, اور وہ رانا ثناء اللہ نہیں تھے, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں, تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی اور میں نے ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ میری اطلاعات کے مطابق نمبر ابھی بھی پورے نہیں ہیں, لیکن نون لیگ والے یہی تاثر دے رہے تھے کہ ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں. تو خبر ہماری جو ہم نے آپ تک پہنچائی تھی وہ بالکل درست تھی. اس کے علاوہ جناب علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ تو مکمل ہی نہیں ہے, سینٹ سے ترامیم کیسے منظور ہو سکتی ہیں, 11 نشستیں خیبر پختونخوا کی جو ہیں وہ ابھی تک ویکنٹ ہیں, وہ یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آئینی ترامیم سے صرف سپریم کورٹ کا نام ہی رہ جائے گا, یہ غیر آئینی ترامیم کر رہے ہیں. سینٹ تو مکمل ہی نہیں ہے, سینٹ سے ترامیم کیسے منظور ہو سکتی ہے, قومی اسمبلی میں بھی ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملی, قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں ہمارا مینڈیٹ دیا جائے, عمران خان کو رہا کیا جائے. ایک سوال انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ ہم کس نظام کی جانب چل رہے ہیں, پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لایا جائے. مزید انہوں نے کہا کہ کسی کے ذہن میں فطور آیا تو پھر کارکن اسے نہیں چھوڑے گا, چور چوری بھی کرتا ہے اور سینہ زوری بھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلم لیگ نون سے پہلے ہی کوئی توقع نہیں تھی, پیپلز پارٹی کے کردار پہ بھی اب جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ریفرنس پر سماعت کی. عمران خان اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. اس ریفرنس میں جو ہے وہ تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر جو ہے وہ آج بھی جرا مکمل نہیں ہو سکی. وکیل صفائی کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. بیرسٹر سلمان صفدر اور ظہیر عباس چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف ہیں. سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جو ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت تھی, وہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواستوں پر سماعت کی. عمران خان اور بشرا بی بی نے کیس سے بری کرنے کی استدعا کرتے ہوئے وکلا نے کہا کہ جب تک کیس کو ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے, ٹرائل کورٹ کو ٹرائل آگے بڑھانے سے روک دیا جائے. بعد میں حتمی فیصلہ سناتے ہوئے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا اور ٹرائل کورٹ کو ٹرائل مکمل کر لے, یہ انہوں نے کہا, لیکن فیصلہ اپنا جو ہے وہ جاری نہ کیا جائے. 26 ستمبر تک اس کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی کے 21 ستمبر کے جلسے سے قبل پولیس نے جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور پولیس نے پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر علی امتیاز وڑائچ کو گرفتار کر لیا. علی امتیاز وڑائچ 2 گھنٹے پولیس کی حراست میں رہے, جس کے بعد پولیس نے انہیں رہا کر دیا. اس سے پہلے کل بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. سلمان اکرم راجہ جو کہ اب سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے گھر کے آس پاس جو ہے وہ پولیس آ کے وہاں پہ کھڑی ہو گئی اور کارڈن آف کر دیا گیا پورے علاقے کو, جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے شدید جو ہے وہ اعتراض کیا, کیونکہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ قانون دان ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کا جو سلوک ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کافی اعتراض کیا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی رہنما عالیہ حمزہ کے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ چھاپا مارا گیا. انہوں نے کہا کہ 16 ماہ میں پابند سلاست رہنے کے باوجود پولیس نے میرے گھر پہ ریڈ کیا. 3 تھانوں کی پولیس نے میرے گھر پر آدھی رات کو ریڈ کیا. پولیس نے میرے گھر کی تلاشی لی. انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے جلسے سے ڈرے ہوئے ہیں, میں ضمانت پر ہوں, اگر مطلوب ہوں تو مجھے بتایا جائے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 21 تاریخ کا یہ جو جلسہ ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی نے دوسری جانب جو ہے وہ ایک 27 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے جلسہ منعقد کرنے کے لیے, اور اس کے صدر لاہور شیخ امتیاز محمود اور سیکرٹری جنرل اویس یونس جو ہیں انہوں نے اس کمیٹی کا اعلان کیا ہے اور 21 ستمبر کو مینار پاکستان کے حوالے سے یہ جلسہ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے. عدلیہ مخالف تقاریر اور پی ٹی آئی کا جلسہ رکوانے کے لیے جناب لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی ہے, اور وہاں پہ شہری ہیں مرزا واحد رفیق, انہوں نے ایڈوکیٹ ندیم سرور کی وساطت سے جو ہے یہ ایک پٹیشن فائل کی ہے اور اس میں حکومت پنجاب سمیت دیگر فریقین کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے جی پی ٹی آئی کی قیادت سیکیورٹی خدشات کے تحت عدالت سے رجوع کرتی رہی ہے. پی ٹی آئی اپنے موقف سے ہٹ کر لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے 8 ستمبر کے جلسے میں حکومت اور عدلیہ کے خلاف زبان استعمال کی گئی اور اس لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا جائے اور ان کو جلسہ کرنے سے روک دیا جائے. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں باغ جناح میں پاک پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ ملنے پر متعلقہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور ایس ایس پی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی. وہاں پہ کراچی میں جو ہے وہ وہاں پہ یہ لوگ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو اجازت نہیں ملی. جج صاحب نے نماز دی ہے کہ کیا مسئلہ ہے, پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی, معاملے کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے. تو ڈپٹی کمشنر ضلع شرکی نے کہا کہ جی
सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने पर जलसे की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। जज साहब ने पूछा है जी कौन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा, तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जलसे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। अदालत ने कहा जी कराची में सिक्योरिटी का क्या मसला है, किसी और सियासी जमात का जलसा नहीं हो रहा, अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। कराची में कई मुतबादिल जगह हैं, दरख्वास्त गुजार को वहाँ जलसा करने की इजाज़त दी जा सकती है। तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कराची में पीटीआई को कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने पूछा कि कहाँ है मिनट्स ऑफ द मीटिंग जिसमें सिक्योरिटी खतरात की निशानदेही की गई है। तो पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने मौक़िफ़ दिया वहाँ पे कि पीटीआई कराची में 7 अक्टूबर को जलसा करना चाहती है। मुतल्लिका हुकाम को पीटीआई के जलसे से मुतल्लिक नई दरख्वास्त पर नज़रसानी की हिदायत जो है वो दी जाए। अदालत ने जलसे की इजाज़त ना देने और सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक रिपोर्ट उसके बाद जो है वो तलब कर ली और अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को पीटीआई की जानिब से नई दरख्वास्त पर जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और 2 अक्टूबर तक के लिए जो समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में सहाफ़ी इमरान रियाज खान को राहदारी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शकील अहमद ने इस केस की समाअत की। अदालत ने इमरान रियाज की 17 अक्टूबर तक राहदारी ज़मानत जो है उसे मंजूर कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा जी इमरान रियाज के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं, वो मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं, लिहाजा उनकी राहदारी ज़मानत जो है वो मंजूर की जाए। अदालत ने ज़मानत मंजूर करते हुए दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के वीडियो बयानात जो हैं वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ये एक तो अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि हम जो अपना वोट है वो आइन साजी के हवाले से बिल्कुल उसी तरह ही देंगे जिस तरह पार्टी हमें हिदायत जारी करेगी। बेसिकली ये सारे रहनुमाओं को जो है कहा गया है कि आप अपने वीडियो बयानात जो है इस तरह रिकॉर्ड कराएं और उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालें, ताकि अगर कल को कोई इधर उधर हो गया तो कम से कम उनसे जो है उनके अगेंस्ट उनके ये बयानात जो हैं वो दिखाए जा सकें कि देखें इन लोगों ने क्या किया है। तो उसके अंदर जो है वो शेर अली अरबाब, शानदाना गुलजार, आसिफ खान और इस तरह दीगर जो रहनुमा हैं उनके बयानात जो हैं वो सामने आ गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जनाब इस्लामाबाद से लापता फैज़ान उस्मान, ये एक नौजवान जो कि गायब हो गया था, अब घर आ चुका है, तो उसकी बाजियाबी और अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जो है उन्होंने जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की तमाम इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों IB, FIA, ISI, MI के डायरेक्टर जनरल्स, एयर और नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल्स और CTD पंजाब को केस में फरीक बनाने की हिदायत की है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी पार्टी बनाया जाए और वो अपना बयान हल्फी जमा कराएं कि उनके दायरे इख्तियार से मुसलसल जबरी गुमशुदगियाँ क्यों हो रही हैं। दरख्वास्त गुजार फरीकैन का तरमीम शुदा मेमो जमा कराएं और नए फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएँ। अदालत ने पूछा कि इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ रिपोर्ट दें कि क्या उनकी मालूमात हैं कि किस तरह फैज़ान को जबरी लापता किया गया। अपनी इंटेलिजेंस मालूमात पर बताएं कि क्या वो अगवाकारों और इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की शनाख्त कर सकते हैं। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर बताएं कि फैज़ान को अगवा के दौरान रखे गए ठिकाने की शनाख्त कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ खुद या मुतल्लिका वजारतों के जरिए रिपोर्ट्स जमा कराएं। IG इस्लामाबाद भी PTA, IB और CTD से मालूमात लेकर मुजरमों की शनाख्त जो है वो उस पर रिपोर्ट जमा कराएं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के केस की समाअत जो है वो ECP के अंदर इलेक्शन कमीशन में हुई। इस पे जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर, वो भी वहाँ पे पेश हुए। मेंबर बलूचिस्तान ने पूछा जी PTI के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे, तो बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने दस्तावेज़ात जमा करवानी है, 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त दे दें। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना किए जाएँ तो PTI का तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। बाद में इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए मोहलत देते हुए समाअत जो है वो 2 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जी PTI वाहिद जमात है जिस पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक कराए। हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है, हमने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। टारगेट करना बदनीति है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारी राह में मजीद रुकावटें नहीं डालेगा और 2 अक्टूबर को होने वाली समाअत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी हल हो जाएगा। लाहौर का जलसा अपने वक्त पर होगा और इलेक्शन कमीशन से भी यही उम्मीद है कि हमारी राह में मजीद रुकावटें नहीं डालेगा। इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात करे और बाकियों को छोड़ दे। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई हैं। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।